السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامک بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کوشش کیے کہ آج جمعہ کا ویڈیو بنائیں، گاؤں کی مسجد کا اور ویڈیو بنائیں، آپ تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا۔ اچھا لگے تو لائک کریں، اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ کہ آپ کے گاؤں میں آ کر کچھ باتیں اللہ رسول کی بتائی جائے، تو انشاءاللہ اسی کی ضمن میں میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت گفتگو کروں گا وہ ہے محبت رسول۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین در حقیقت اہل ایمان پر اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہوں نے سے ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا رسول، ایک ایسا نبی اتارا ہے جو ان کی آیات میں سناتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کی کتاب دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ گمراہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہاتھ پاؤں دی تو تم پر احسان کیا، تمہیں رہنے بسے کے لیے زمین بنائی تو تم پر احسان کیا، تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی تو احسان کیا، تمہارے لیے ہوائیں چلائیں تو تم پر احسان کیا۔ حالانکہ یہ سب اللہ رب العالمین کی بخشی ہوئی نعمت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے احسان پر احسان نہیں جتایا۔ معلوم ہوا کہ تمام احسانات سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے آپ کو
ساتھ رہا کرتے ان یتیم بچوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ جس طرح گھر سے باہر نکلے اس طرح گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ایسا بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا لکڑیاں چولہے پر رکھ دو میں نے رکھ دی. اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا لکڑیاں چولہے پر رکھ دو میں نے رکھ دی. اے اللہ کے رسول کیا بات ہے کچھ سامان لے کر نہیں جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ راستے میں تو یتیم بچے میں نے اپنا خانوں کو یتیم بچوں کو دے دیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول تھوڑا تھوڑا ایک ایک گھنٹہ تک نکال لیتے تو آج ہمارے گھروں میں کچھ نہ کچھ بن جاتا. آپ بھی 15 دن سے بھوکے ہیں میں بھی 15 دن سے بھوکی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ یتیمی کی درد میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی. یتیمی کیا ہوتی ہے مجھ سے پوچھو. جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں 7 مہینے کا تھا تو میرا باپ انتقال کر گیا اور جب میں 9 مہینے کے بعد جب میں باہر نکلا تو میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میری ماں اپنے امی ابو کے گھر یعنی میرے نانا نانا کے گھر مجھ کو لے کر گئی. اور جب میں وہاں سے لوٹا مدینہ سے جب لوٹا تو بیچ میں پڑتا ہے مقام ابوا. حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ اے محمد یہ تیرے باپ کی قبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نادان بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں لیکن اپنی باپ کی قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں. اپنی باپ کی قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں. اور اسی جگہ مقام ابوا میں ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا یعنی 6 سال کی عمر میں باپ بھی انتقال کر گیا ماں بھی چلی گئی. اور جب 8 سال کی عمر کے ہوئے تو دادا بھی انتقال کر گیا. اب بتاؤ تو صحیح اس لڑکے سے اس بچے سے پوچھو کہ آج کے دور میں اگر ایک بچہ کا ایک بچہ یا بچی کی ماں چلی جائے باپ چلا جائے دادا بھی انتقال کر جائے تو کون اس کو مانے گا. میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اور آپ نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. میرے بھائیو اس واقعے سے اندازہ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں جس کا باپ چلا جائے ماں چلی جائے اور 8 سال کی عمر میں دادا بھی انتقال کر جائے اس بچے سے پوچھو یتیمی کیا ہوتی ہے. حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ تمہارا باپ زندہ ہے تمہاری ماں زندہ ہے لیکن مجھ سے پوچھو یتیمی کیا ہوتی ہے. یتیمی کا درد میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی. میرے بھائیو حضرت خبیب کو یاد کرو جو سوری پر لٹے ہوئے ہیں کفار کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے خبیب ایک بار محمد کو چھوڑ دو اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرو. خبیب نے کہا نہیں میں خبیب نے کہا کہ نہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. کافی انہیں مار رہے ہیں ستا رہے ہیں. خبیب نے کہا یہ سب منظور ہے مجھے مارو کاٹو یہ سب منظور ہے لیکن خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی کے پاؤں میں کانٹا نیچے جائے. میرے نوجوان ساتھیوں سیرت نبوی میں آتا ہے کہ ہجرت کی رات جب مشرکین نے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھر کو گھیر رکھا تھا ان کا ارادہ تھا کہ عرب کے تمام قبائل سرداروں کو قتل کر کے ان کے خون کی ذمہ داری اور ہاشم کو لگا دیا جائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ خوف نہ کرنا میں مدینہ جا رہا ہوں اور مدینہ کی بڑا میرے پاس ہے اور ان کے حوالے کر کے تم ہی مدینے چلے آنا. وہ لوگوں اپنے وطن سے کوئی جب دور جاتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی نگاہیں خانہ کعبہ پر پڑتی ہے ٹوٹ جاتا ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم میں
میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں ذرا اندازہ کرو وہ خبیب ہیں اور وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور وہ علی ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کر رہے ہیں کہ اپنی جان کی محبت نہیں ہے رسول کی جان کی محبت ہے اپنی جان کو قربان کرنا پسند ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان محبت ہے یہ ہے محبت آج محبت کہاں ہے معاشرے کے اندر آج کیا ہے معاشرے کے اندر اندازہ کرو غور کرو کہ آج مسلمانوں گھرانوں کا کیا حال ہے پریشانی ہوئی آج مسلمان گھرانوں کا کیا حال ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے مسلمانوں اے نوجوانوں اے محترم بزرگوں میں تمہیں آزماؤں گا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا تمہیں خوف ڈال کر تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے تمہاری اولادوں کو چھین کر میں تمہیں آزماؤں گا اگر ان مصیبتوں میں ان پریشانیوں میں اگر تم میری عبادت کرنے والے بندے میری بندگی کرنے والے بندے تو یقین جانو تم ایک سچے اور پکے مسلمان ہو لیکن آج مسلمان گھرانوں کا یہ حال ہے پریشانی ہوئی اولاد نہ ہوا بچہ نہ ہوا گئے ماتھا ٹیکے کہاں ٹیکے پیروں کے سامنے فقیروں کے سامنے مسلمان گھرانوں کا یہ حال ہے اہل حدیث گھرانوں کا یہ حال ہے میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں محترم بزرگوں میں آپ سے کہتا ہوں یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اس زندگی کو جب تک اللہ رب العالمین نے تمہیں سانس دے رکھی ہے تب تک تم خوش ہو اور اللہ رب العالمین جب چاہے گا جس وقت چاہے گا کوئی بچانے والا کوئی ساتھ دینے والا کوئی رشتے دار کوئی ماں کوئی پڑھانے والا کوئی کام نہ آئے گا میرے بھائی اس امانت میں خیانت نہ کرو آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے انتقال کر جاتا ہے آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بچہ 10 سال کا ہوا 15 سال کا ہوا انتقال کر گیا 20 سال کا ہوا انتقال کر گیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 60 سال ہی کی زندگی پاؤ 70 سال ہی کی زندگی تم پاؤ میرے بھائیوں اس زندگی میں اللہ رب العالمین نے جب تک یہ سانس دی ہے تب تک آپ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول مسلمان بنو حقیقی مسلمان بنو قانونی مسلمان بن کر زندگی مت گزارو اور جنگ احد کا وہ واقعہ بھی ہم یاد کریں کہ کفار کی تعداد 3000 ہے اور مسلمان کی تعداد کتنی ہے 700 کی تعداد ہے اس جنگ میں کفار کی تعداد 3000 ہے مسلمان صرف 700 کی تعداد میں لڑائی کر رہے ہیں کچھ نوجوان مسلمان اپنی جانیں بچا کر واپس لوٹ آتے ہیں ان کی ماں ان کی بہنوں ان کی بیٹیوں نے ان کا استقبال نہ کیا بلکہ اپنا رخ پھیر لیا کسی صاحب نے کیا دھوکا دیے ماں نے دھوکا بیوی نے ان سے رخ پھیرا جدھر نظر اٹھی شرمندانتی نے آگیرا کہاں
میرے بھائیوں آج حالات کیا ہے معاشرے کے اندر؟ عورت ایک لڑکی پردہ کیے ہوئے ہے، پردہ کر کے جا رہی ہے، پردہ کر کے جا رہی ہے، گاؤں میں چوراہوں پر شہروں میں جا رہی ٹہل رہی ہے، دنیا اس کو نہیں جانتی اس کا نام آمینہ ہے، دنیا نہیں جانتی اس کا نام فاطمہ ہے، دنیا نہیں جانتی اس کا نام رقیہ ہے، دنیا نہیں جانتی اس کا نام ام کلثوم ہے، دنیا یہ جانتی ہے کہ وہ مسلمان گھرانے کی ہے، وہ مسلمان گھرانے کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے اور کسی کی بیوی ہے، دنیا یہ جان رہی ہے، کس وجہ سے جان رہی ہے؟ صرف پردہ کیے ہوئے ہے، پردہ کرنے کی وجہ سے وہ جان رہی ہے، لیکن معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بیٹیوں کو بہنوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور انہیں مرتد بنا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچوں کی ہم نگرانی کریں اور اگر ہم مر جائیں آپ مر جائیں گے، ایک علم ساتھ نہ لے کر جائیں گے، آپ مر جائیں گے، یہ پیسہ ساتھ نہ لے کر جائیں گے، آپ مر جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ نیکی لے کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور آپ کو آپ انجینئر بناؤ اور آپ کو ڈاکٹر بناؤ، آپ اور آپ کو کچھ بھی بنا ڈالو، لیکن شرط یہ کہ اسے قرآن کی تعلیم دے دو، اسے قرآن کی تعلیم دے دو، اسے کچھ پڑھاؤ دو تاکہ وہ مرنے کے بعد آپ کے انتقال کر جانے کے بعد کچھ آپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ یہ سب کی جاریہ ہے میرے بھائیوں دوستوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ العالمین سے دعا ہے العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کو ساتھ رکھے، اور العالمین سے دعا ہے العالمین جو مسلمان پریشان ہو العالمین کی پریشانیوں کو دور کر، العالمین سے دعا ہے العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین۔